بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ وقال الله تعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ مسجد کے اندر جو بھی آتا ہے، حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص کسی کا مہمان بنے اور وہ میزبان کریم ہو، سخی ہو، مہمان نواز ہو، با اخلاق ہو، تو ظاہر ہے آنے والے مہمان کا وہ کتنا اکرام کرتا ہے، کتنی خادم مدارات کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے اوصاف ستودہ کا تو کیا کہنا، اللہ کی ہر صفت اعلیٰ اور بالا، اس سے بڑا کوئی کریم نہیں، اس سے بڑا کوئی سخی نہیں، اس سے بڑا کوئی مہمان نواز نہیں اور قدردان نہیں۔ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ کا جو مہمان بنے، اللہ کے گھر میں آئے تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے گھر میں آنے والے اپنے مہمانوں کا کتنا اکرام فرمائے گا۔ یہ اللہ کے اوپر واجب ہے باعتبار وعدے کے۔ اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ جو اس کا مہمان بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرتا ہے۔ اس لیے مسجدوں کے اندر آنے والے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اکرام کرتا ہے، ان کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی برکتیں ہیں، اور اس کا جو میزبانی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فرمائے گا کما حقہ عالم آخرت کے اندر اور عالم جنت کے اندر ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ لیکن مسجدوں کے ادب و احترام ہیں، مسجد کے آداب ہیں، اور انہی آداب میں سے احترام ہے مسجد کے اندر آنے کے بعد اللہ کی عبادت کی جائے، ذکر و اذکار میں مشغول رہا جائے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات کی جا رہی ہے، تو ہم تن گوش ہو کر متوجہ ہو جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنیں، تو گویا کہ اس نے مسجد میں آنے کا ادب اور مسجد میں آنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے پر وعدہ فرمایا ہے اکرام کا، اس ادب کو اس نے پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کا اکرام فرمائے گا، مہمان نوازی فرمائے گا۔ ہم اس دنیا کے اندر کیوں آئے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور بندگی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقتہ نماز
اور نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا، بلکہ جو یہاں فرمایا گیا ہے قرآن کریم کے اندر لیعبدون، میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، اس سے مراد تمام عبادت، تمام شریعت کے شعبے ہیں، چاہے عقائد ہوں، چاہے اعمال اور عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے اخلاق ہوں، چاہے معاشرتی زندگی ہو، کوئی سا بھی دین کا شعبہ ہو، غرض یہ کہ پوری شریعت پر عمل کرنا یہ اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پوری شریعت نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد، اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا فرمایا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ اللہ کی بندگی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی یہ ہے کہ ہم جو عہد ازل کے اندر عالم ارواح میں اور عالم ازل میں اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اللہ کے معبود ہونے کا، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کے مالک اور خالق ہونے کا، اس دنیا کے اندر اللہ نے اس کو ہمیں بھیجا تو ہم اس میثاق پر، اس عہد و پیمان پر برقرار رہیں۔ ظاہر ہے بچپن کی باتیں جوانی میں یاد نہیں رہتی، بچپن کی باتیں بڑھاپے میں ذہن سے نکل جاتی ہیں، 10 15 20 25 50 سال کا عرصہ بیت جائے تو دنیا کے اندر وہ باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی، ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ جس عہد و پیمان کے اوپر جو عالم ارواح میں اللہ نے ہم سے لیا تھا، ہزاروں سال کا عرصہ بیت گیا، جس کی مقدار کو، جس کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب اتنا لمبا زمانہ بیت گیا ہے تو اس عہد و پیمان کا بھول جانا اور ہمارے ذہن سے نکل جانا ایک فطری بات ہے۔ اب وہ جب بھول گئے ہم اس عہد و پیمان کو، اس اللہ کی بندگی کو، اس خالق و مالک پر ایمان لانے کو، اللہ کی ربوبیت کے اقرار کو اور اللہ پر ایمان لانے کے وعدے کو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یاد دہانی کے لیے انبیاء اکرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے اس بات کا اقرار کروایا، کیا میں نے اللہ کے احکام تم تک پہنچا دیے؟ کیا میں نے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ تو تمام صحابہ کرام نے ایک زبان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا اقرار کیا اور شہادت دی کہ واقعی آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا، آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کے احکام پہنچا دیے۔ جو ہم بھولا ہوا عہد و پیمان اللہ نے لیا تھا اور جو بھول گئے تھے وہ آپ نے ہمیں یاد دلایا۔ جو ہم نے عالم ارواح کے اندر اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کے معبود ہونے کا، اللہ کے خالق اور مالک ہونے کا اور اللہ پر ایمان لانے کا سبق پڑھا تھا، اس دنیا کے اندر ہم آ کر بھول گئے۔ آپ نے وہ سبق ہمیں یاد دلایا، آپ نے وہ سبق ہمیں پڑھایا اور اس کا پورا حق آپ نے ادا کر دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آخر میں تشریف لائے اور اسی عہد و پیمان کو یاد دلایا۔ اب آپ کے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، رسالت کے اوپر مہر لگا دی گئی، اب یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ڈالی گئی۔ اب یہ چلت پھرت اور یہ ایمانی محنتیں، یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اور یہ تگ و دو، یہ قربانیاں اور جافشانیاں، یہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں آنا جانا اور منتقل ہونا، کبھی اندرون ملک کبھی بیرون ملک، یہ اسی احساس ذمہ داری ہے اور اسی ذمہ داری کو نبھانا ہے اور اسی عہد و پیمان کو یاد دلانا ہے اور اسی ایمان کو پختہ کرنا ہے جو ہم عالم ارواح میں اللہ سے کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے عالم ارواح میں، عالم ازل میں
ہم نے کیا عہد و پیمان کیا؟ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ نے تمام حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے انسانوں کو نکالا، اچھوں کو بھی نکالا، بروں کو بھی نکالا۔ جو جنت میں جائیں گے وہ تمام بھی حضرت آدم کی پشت سے نکالے گئے، جو جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ بھی باہر نکالے گئے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اس طرح نکالا کہ پہلے اللہ نے اپنا ہاتھ پھیرا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، لیکن اس حدیث کے وہ حدیث متشابہات میں سے ہے، اور شرائع حدیث نے اس کی تشریح کی ہے کہ اللہ نے پہلے اپنی صفت جمال کا تصرف فرمایا، صفت جمال کو ظاہر فرمایا، اور قیامت تک جو جنتی اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والے ہیں وہ تمام کے تمام سرخ چوٹیوں کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے باہر نکل آئے۔ پھر اللہ نے اپنی صفت جلال کا تصرف فرمایا، اور وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے تمام کے تمام حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اور کمر سے کالی چوٹیوں کی شکل میں باہر نکل آئے، آمنے سامنے بالمواجہہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس جملے کو یاد رکھنا، اس عہد کو اور اس وعدے کو یاد رکھنا، اس میثاق کو یاد رکھنا، تو انشاءاللہ یہ ہماری پوری زندگی کی محنت اور یہ چلت پھرت اور یہ قربانی اور تگ و دو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ نے جو عالم ارواح میں فرمایا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، اس وقت تو تمام نے اقرار کیا، سب نے کہا بلا، اے ہمارے اللہ، آپ کیوں نہیں ہمارے پروردگار؟ آپ تو ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے پالنہار ہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کو یاد رکھنا، دنیا کے اندر جا کر بھول مت جانا، اور جس کے بعد ایک عالم آئے گا سب سے بڑا عالم، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، سب سے بڑا اجتماع وہاں انسانوں کا ہوگا۔ آج تک اس دنیا کے اندر نہ اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے اور نہ قیامت تک اتنا بڑا کبھی اجتماع ہوگا، وہ عالم محشر ہوگا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان آئے اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، تمام کے تمام ایک ہی میدان کے اندر ایک ہی وقت کے اندر جمع ہوں گے۔ اتنا بڑا اجتماع کبھی بھی انسانوں کا اس دنیا کے اندر اور عالم آخرت میں ہوا نہیں ہوگا۔ اچھے بھی اور برے بھی، جنتی بھی جہنمی بھی، جنات بھی اور فرشتے بھی، اگرچہ اس عالم کے ختم ہونے کے بعد جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، فرشتے اپنی خدمتوں میں لگ جائیں گے، اور اس عالم کے ختم ہونے کے بعد جب ہر ہفتے اللہ کا دیدار ہوا کرے گا تو میدان مزید کے اندر تمام جنتی اللہ کا دیدار کریں گے۔ وہ مجمع بھی اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا بڑا مجمع عالم محشر کے اندر ہوگا جب حساب و کتاب شروع ہوگا۔ غرض یہ کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اس عہد کو یاد رکھنا، اس میثاق کو یاد رکھنا، اس وعدے کو بھول جانا مت جانا، میرے اوپر ایمان لانے کا جو تم نے اقرار کیا ہے، دنیا کے اندر جانے کے بعد میری ربوبیت کا جو مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے، دنیا کے اندر جا کر اس کو بھول مت جانا، اور میدان محشر میں یہ مت کہہ دینا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تم کہنے لگو میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ تم سے باز پرس کرے کہ تم نے تو عالم ارواح میں مجھ پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، دنیا کے اندر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تم نے تو یہ اقرار کیا تھا اے ہمارے اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، دنیا کے اندر مجھے اپنا پروردگار کیوں نہیں سمجھا؟ اور میدان محشر میں کہہ دو کہ ہم بھول گئے، اس کو یہ عذر تمہارا چلے گا نہیں، میدان محشر میں یہ عذر مت پیش کر دینا کہ ہم بھول گئے۔ اللہ نے یہ عہد و پیمان لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اور اس اجتماع کے بعد اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا گیا،
اب یہ دنیا کے اندر آیا. بچپن کی باتیں جوانی میں یاد نہیں رہتی، جوانی کی باتیں بڑھاپے میں یاد نہیں رہتی. جس کے اوپر ہزاروں لاکھوں سال کا عرصہ بیت گیا، اس دنیا کے اندر آنے کے بعد وہ باتیں کیسے یاد رہیں؟ لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے سعید اور نیک بخت ایسے گزرے ہیں کہ وہ عالم ارواح کا عہد و پیمان ان کو اس دنیا کے اندر آنے کے بعد بھی یاد رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب عالم ارواح کے اندر اور عالم ازل میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا ہم سے اقرار کروایا، اپنے اوپر ایمان لانے کا ہم سے وعدہ لیا، تو وہ تمام کے تمام انسانوں نے جو کہا تھا بلا، اور ایک شور برپا ہو گیا، آواز گونج اٹھی تھی. وہ شور آج تک میرے کانوں میں برپا ہے اور میں اس شور کو، اس گونج کو آج تک محسوس کر رہا ہوں. وہ یہ بھی فرماتے ہیں کون میری داہنی جانب کھڑا تھا، مجھے اچھی طریقے سے پہچان ہے اور یاد ہے. کون میری بائیں جانب کھڑا تھا، مجھے آج بھی وہ یاد ہے. حضرت عبداللہ ابن سہل تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم ازل میں جو اللہ پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، اللہ کی ربوبیت کا جو اقرار کیا تھا، اور بلا کیوں نہیں یہ کہنے کا ایک شور برپا ہوا تھا، وہ آج بھی شور میرے کانوں کے اندر گونج رہا ہے. وہ عہد و پیمان آج بھی مجھے یاد ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے صاحب کرامت، متبع سنت، اللہ کے منتخب بندے اور ولی کامل بزرگ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی عالم ارواح کا عہد و پیمان یاد ہے. میں اس وقت اللہ پر ایمان لایا، اللہ نے اقرار کروایا تھا، اللہ نے اپنی ربوبیت کا ہم سے عہد و میثاق لیا تھا. اس دنیا کے اندر آنے کے بعد میں آج تک اس کو نہیں بھولا ہوں. تو اللہ کے بہت سارے نیک بندے ایسے ہیں جن کو وہ اس دنیا کے اندر وعدہ یاد رہا. وہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ پر کامل ایمان رکھتے تھے، اللہ کو اپنا رب جانتے تھے، اللہ کو اپنا خالق جانتے تھے، اپنا مالک مانتے تھے، اور اسی کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے، اسی کے مطابق انہوں نے محنت کی ہے. خود بھی اس عہد و پیمان کو یاد رکھا. ان کا ایمان مضبوط، ان کا ایمان طاقتور، اور دوسروں کے ایمان بنانے کی بھی اس دنیا کے اندر وہ محنتیں کرتے رہے اور اس عہد و پیمان کو وہ یاد دلاتے رہے. حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. ایک نبی آئے، انہوں نے اس عہد و پیمان کو یاد دلایا کہ دیکھو اللہ پر ایمان لاؤ، تم اقرار کر کے آئے ہو. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک تمام کے تمام اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، اس کی خدائی میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتے تھے. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بزرگوں کو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی خدائی میں ان کو شریک کر لیا. اب ان کا ایمان ضائع ہو گیا، اکارت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. 950 برس تک دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، دن میں اور رات میں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، ہر اعتبار سے انہوں نے محنت کی. تقریباً 80 افراد مرد اور عورت پر ایمان لائے. اور جب اللہ نے بتا دیا اور فرما دیا کہ اب آپ کی دعوت و تبلیغ ان کے اوپر اثر انداز اور کارگر نہ ہوگی، تو پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ایک طوفان آیا، اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ تمام کے تمام اللہ کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے. اور اس کے بعد یہ دنیا کے اندر 80 افراد سے یہ جب آباد ہوئے تو پوری دنیا کے اندر آبادی پھیلی، پھلی پھولی، اور انسان اس دنیا کے اندر پھیلے. اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور انبیاء کرام آتے رہے، اسی ایمان کو یاد دلاتے رہے، اسی میثاق کو یاد دلاتے رہے، ایک اللہ کی طرف ایمان کی دعوت دیتے رہے، اسی کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا. دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کی فطرت کے اندر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مادہ موجود نہ ہو. پرانے کھنڈرات، آثار قدیمہ کے جو ماہرین ہیں، انہوں نے جب ان کو کھودا ہے تو وہاں بھی کھنڈرات کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نکلا ہے. یعنی وہ قومیں جو مہذب تھیں یا مہذب نہیں تھیں، آبادیوں کے اندر رہتی تھیں یا جنگلوں کے اندر رہتی تھیں، ہر ایک
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان لانے کا ان کی تاریخوں میں وجود ملتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر ایمان لے کر آتا ہے، ایمانی صلاحیت لے کر آتا ہے، قوت اور استعداد لے کر آتا ہے، عقل سلیم اور فہم مستقیم لے کر آتا ہے۔ اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے وہ ایک اللہ پر ایمان لانے والا بنے گا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے والا بنے گا، لیکن جیسے ماحول میں پرورش پاتا ہے اس ماحول کا رنگ غالب آ جاتا ہے۔ اگر یہودی گھرانے میں پیدا ہوا تو یہودی رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا، نصرانی گھرانے میں پیدا ہوا نصرانی رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا، اگر مجوسی اور آتش پرست گھرانے میں پیدا ہوا تو مجوسیت کا رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا، وہ اللہ پر ایمان لانے کو بھول گیا، اللہ کی توحید کو بھول گیا، اللہ کی وحدانیت کو فراموش کر دیا، وہ مشرک بن جاتا ہے، کافر بن جاتا ہے، اللہ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے۔ یہ ماحول کو اور غلط سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے جو اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ غرض یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے اور آپ نے یہ ذمہ داری کو نبھایا، وہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور اس ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں تشریف لے گئے، اور اب یہ ذمہ داری اس امت کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لا سکتا ہے۔ اللہ نے مظاہر قدرت اس دنیا کے اندر قائم فرما دیے، ان کو دیکھ دیکھ کر اللہ پر ایمان لانے کے دلائل کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لا سکتا ہے، اللہ کو ایک مان سکتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اللہ کی وحدانیت کے کرشمے اور اللہ کی وحدانیت کے مظاہر بکھرے ہوئے ہیں، جس کے اندر بھی وہ غور کرے گا اور اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال کرے گا تو اللہ کے اوپر ایمان لانے پر وہ مجبور ہوگا، ایک اللہ کو مانے گا، اللہ کو رب مانے گا، اللہ کو مانے گا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آپ دیکھو دنیا کے اندر جب اللہ بارش نازل فرماتا ہے تو بارش کا پانی ایک ہی طرح کا ہے، یہ زمین ایک ہی طرح کی ہے، جو ہواؤں کے جھونکے چلتے ہیں وہ بھی ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن جب اللہ آسمان سے بادلوں سے پانی نازل فرماتا ہے تو پھر زمین اپنی پیداوار اگاتی ہے، ایک ہی طرح کا پانی ہے، ایک ہی طرح کی مٹی اور زمین ہے، ایک ہی طرح کی ہوا ان کو لگی ہے، لیکن جب پیداوار نکلتی ہے تو اس میں طرح طرح کے غلے نکلتے ہیں، طرح طرح کی سبزیاں نکلتی ہیں، طرح طرح کے پھول بوٹے نکلتے ہیں، طرح طرح کے درخت نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، ان پھلوں کی رنگت الگ، ان پھلوں کی شکل و صورت الگ، ان پھلوں کا ذائقہ الگ، اور ان کے درختوں کو دیکھو گے تو ان کی بناوٹ بھی الگ ہوگی، ان پتیوں کا رنگ بھی الگ ہوگا، ان کی پتیوں کی بناوٹ بھی الگ ہوگی، پھولوں کے رنگ الگ الگ ہوں گے، خوشبوئیں الگ الگ ہوں گی۔ اسی طرح اللہ نے اس زمین سے جو سبزیاں پیدا کی سب کا ذائقہ الگ ہے، سب کی ساخت بناوٹ الگ ہے، سب کے رنگ الگ ہیں، پھل الگ ہیں، پھول الگ ہیں، خوشبوئیں الگ ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک ہی پانی سے سیراب کیے گئے، ایک ہی ہوا کے جھونکے ان کو لگے ہیں، ایک ہی زمین سے وہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر اختلاف پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ ہمیں اس بات پر پہنچاتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور عالم ازل کے اندر جس کی ربوبیت کا اقرار کر کے آئے ہیں، جس کے اوپر عالم ازل میں ہم نے ایمان لایا ہے، اور دنیا کے اندر اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے، اسی عہد و پیمان کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جانور، گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، دمبا ہو، اونٹنی ہو، اور کتنی طرح کے جانور زمین سے اگنے والی گھاس کھاتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ایک حیرت انگیز نظام بنایا ہے۔ گوبر اسی کھانے سے تیار ہوتا ہے، پیشاب اسی پانی سے تیار ہوتا ہے، اور سب ان کے جسم کے اندر
اور پھر اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے گوبر نکلنے کا راستہ الگ کر بنا دیا، پیشاب کے نکلنے کا راستہ الگ بنا دیا، اور اسی گوبر اور پیشاب کے بیچ میں اللہ نے ایسی نسیں اور ایسی رگیں بنائی ہیں کہ تھنوں کے راستے سے، انہی نسوں سے، انہی رگوں سے دودھ کی میٹھی دھاریں نکلتی ہیں جو ہماری اور آپ کی اللہ غذا بناتا ہے۔ وہ تمام کے تمام چرند ایک ہی غذا کھاتے ہیں، لیکن اس غذا سے گوبر الگ کرنے والا، پیشاب الگ کرنے والا اور اسی سے دودھ کو پیدا کرنے والی کون سی ذات ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے جس کے اوپر عالم ازل کے اندر ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا گیا، جس کی ربوبیت کا ہم اقرار کر کے آئے ہیں، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اور جس عہد کو ہم کر کے آئے ہیں، جس میثاق کو ہم کر کے آئے ہیں، اسی کی یاد دہانے کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اسی کے لیے محنت ہے کہ ہم بھولے ہوئے بندے، بھٹکے ہوئے بندے جو ہیں، ان کو وہ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، وہ بھولا ہوا عہد یاد کر لیں، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیں اور اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، ایک اللہ کے ماننے والے بن جائیں، ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بن جائیں۔ وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ تک رہے گا، وہ اپنے وجود میں آنے کا کسی کا محتاج نہیں، اس کی ذات خود تقاضا کرتی ہے کہ اس کی ذات موجود ہو، تمام فنا ہو جائے گا لیکن صرف اسی کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ کی صفات پر بھی ایمان لائیں، اللہ کی ذات اور اللہ کو ایک مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ مانے، اسی کے لیے یہ محنتیں ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ اسی کے لیے جاری فرمایا ہے۔ آج اگر ہم اسی محنت کے نتیجے میں اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں تو اس دنیا کے اندر اسی ایمان کی وجہ سے نجات ملے گی، اسی ایمان کی وجہ سے اللہ کی برکت اور رحمتیں نازل ہوں گی، اسی ایمان کی دولت کی وجہ سے اللہ کے محبوب بنیں گے، اور ایک ایمان والا اللہ کو اتنا محبوب کہ ایک ایمان والے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس آسمان و زمین کے خیمے کو تانے ہوئے اور باقی رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جس دن یہ اللہ کا محبوب ایک ایمان والا بھی اس دنیا کے اندر نہیں رہے گا تو اب اس کائنات کو باقی رکھنے سے، زمین اور آسمان کو باقی رکھنے سے اللہ کا کوئی مقصد نہیں، اللہ اس کو فنا کے گھاٹ اتار دے گا۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اندر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا۔ غرض یہ کہ جب تک ایمان والا موجود ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جب تک یہ کائنات اور یہ دنیا کا نظام، زمین آسمان کا نظام باقی ہے، تو ایک ایمان والا اللہ کو اتنا محبوب ہے، یہ اتنی عظیم دولت ہے، اسی کی وجہ سے اس دنیا کے اندر بہاریں ہیں، اسی کی وجہ سے دنیا کی نعمتیں ہیں، اسی کی وجہ سے اس دنیا کے اندر خیر اور برکتیں ہیں، اور اسی کی وجہ سے جس طرح آخرت کے اندر ہمیشگی کے عذاب سے نجات ملے گی، دنیا کی مصیبتوں سے، آفتوں سے، آسمانی عذاب سے، زمینی آفتوں سے، اللہ تعالیٰ اس ایمان کی بدولت ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو ایمان نہیں لائی تھی، طوفان، پانی کے طوفان کا، پانی کے سیلاب کا عذاب آیا، آسمان نے اپنے دہانے کھول دیے اور زمین سے چشمے ابل پڑے، یہاں تک کہ پوری قوم تباہ کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی، ایمان کی وجہ سے ایمان والے بچے، 80 افراد بچے۔ دنیا کے اندر ایمان کی وجہ سے اللہ کے محبوب بندوں کو نجات ملی ہے۔ جب اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب،
قوم لوط، اصحاب الایکہ، اصحاب الرس، اور کتنی قومیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جو تباہ و برباد کر دی گئی. کسی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی کے اوپر آگ کو برسایا گیا، کسی کے اوپر پانی کا عذاب آیا، کسی کو دریائے نیل اور بحر قلزم کی موجوں میں غرق کر کے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا گیا. کسی قوم کی بستیوں کو آسمانوں پر لے جایا گیا اور وہاں سے پلٹ دیا گیا، اور پھر آسمان سے سرخ انگاروں کی طرح پتھر نامزد ان کے اوپر برسائے گئے. کسی اس طرح کے مختلف قوموں کے اوپر عذاب آئے، لیکن جو اللہ پر ایمان لانے والے تھے، ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو نجات عطا فرمائی. آخری زمانہ آئے گا، اور آخری زمانے کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ، جس فتنے سے ہر نبی نے ڈرایا ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کا ذکر فرماتے تھے اور اس سے پناہ مانگتے تھے. صحابہ کرام کے سامنے جب ذکر کرتے تھے تو صحابہ کرام کی چیخیں نکل جاتی تھیں. اس سے حفاظت کے لیے آپ نے نسخے بتائے ہیں کہ سورہ کہف کو پڑھو، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تم اس کا زمانہ نہ پاؤ، اور فرمایا کہ اگر میں رہا تو میں تمہاری طرف سے اس سے بحث و مباحثہ کروں گا، مجادلہ کروں گا، تمہاری طرف سے میں تمہارا وکیل ہوں گا. اور وہ فتنہ آزمائش، بہت بڑی آزمائش، وہ دجال کا فتنہ ہے. آخری زمانے کے اندر وہ نکلے گا. اللہ نے اس کو استدراجی قوت عطا فرمائی ہوگی. وہ شعبد بازیاں دکھائے گا، وہ تلسماتی رنگ دکھائے گا، ایک بڑے بڑے جادوگری کے حیرت انگیز نمونے دکھائے گا. جہاں چاہے گا بارش ہوگی، جہاں چاہے گا قحط سالی ہوگی. جو قوم اس کے اوپر ایمان لائے گی، حکم دے گا بادلوں کو، بادل برس پڑیں گے. حکم دے گا زمین کو، زمین تمام خزانے نکال دے گی. جو اس کے اوپر ایمان لائیں گے ان سے کہے گا تمہارے پرکھوں کو زندہ کر دوں، وہ حکم دے گا، اور شیطان ان کے پرکھوں کی شکل اختیار کریں گے، ان کے بزرگوں کی اور مرے ہوئے کی شکل، جو مر گئے ہیں ان مردوں کی شکل اختیار کر کے اس دنیا میں آئیں گے اور کہیں گے دیکھو ہم تمہارے باپ ہیں، ہم تمہارے دادا ہیں، ہم تمہارے پردادا ہیں. تو وہ دجال اس طرح کی شعبد بازیاں دکھائے گا اور یہ کہے گا کہ دیکھو میں نے تمہارے پرکھوں کو زندہ کر دیا، تمہارے آباء و اجداد کو زندہ کر دیا، اب تم مجھ کو اپنا خدا مان لو، اب تم میرے اوپر ایمان لے آؤ. اس کے ساتھ پانی کی نہر ہوگی، اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اس کے ساتھ اس کی جنت ہوگی، اس کے ساتھ اس کی جہنم ہوگی. جو ایمان لائے گا اپنی جنت میں ڈالے گا، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو جہنم کے اندر ڈالے گا، لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے جنت ہوگی. وہ دجال جب نکلے گا جس کو چاہے گا قتل کرے گا. ایک مومن کے پاس آئے گا، دیکھیے ایمانی طاقت، ایمانی قوت کتنی مضبوط ہے اور کتنا محبوب ہے یہ ایمان کی وجہ سے اللہ کا، کتنا محبوب بندہ ہے یہ اللہ کا. ایک ایمان والے کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا تو مجھے اپنا خدا مان لے، لیکن وہ تو اقرار کر کے آیا ہے عالم ازل کے اندر، جب اللہ نے فرمایا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. اس دنیا کے اندر آ کر جھوٹے خداؤں کو کیسا اپنا رب مانے گا، کیسے ان کے اوپر ایمان لائے گا. جان دے سکتا ہے، ہر طرح کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے خدائی میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اپنے ایمان کو ضائع کرنا گوارا نہیں کرے گا، جام شہادت نوش کرنا گوارا کرے گا، لیکن ایمان کو ضائع کرنا گوارا نہیں کرے گا. اس ایمان والے کے پاس آئے گا اور یہ کہے گا کہ دیکھ میں تیرا خدا ہوں، تو مجھے اپنا رب مان لے، اپنا خدا مان لے، مجھ پر ایمان لے آئے. اس کی پیشانی پر کافارہ لکھا ہوا ہوگا، کافر ہے. وہ کہے گا تو دجال ہے، جس کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، اور جس کے بارے میں تمام علامتیں ہمارے سامنے ظاہر فرما دی ہیں.
وہ کہے گا کہ اگر میں تجھے قتل کر دوں، وہ قتل کرے گا، قتل کرنے کے بعد اس کے دو جسم کے ٹکڑے کرے گا اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان خوب تن کر اکڑ کر چلے گا، گھومے گا اور پھر حکم دے گا، دونوں ٹکڑوں کو ایک ساتھ ملا دے گا اور جیتا جاگتا جس طرح پہلے طرح انسان تھا اسی طرح وہ انسان بن جائے گا۔ اب پھر کہے گا اب تو مان لے کہ دیکھ میں نے تجھے مار دیا، تجھے موت دے دی اور پھر تجھ کو زندہ کر دیا، اور مرنے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ صرف خدا کی طاقت ہے، اس لیے میں تیرا خدا ہوں۔ اب وہ ایمان والا کہے گا اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پھر وہ قتل کرنا چاہے گا لیکن اس کو قتل نہیں کر سکے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قدرت ہی نہیں دے سکے گا کہ وہ اس کو دوبارہ قتل کر سکے۔ تو دیکھو یہ ایمانی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے۔ جس طرح اللہ نے پہلے جو اللہ کے عذاب نازل ہوئے کافروں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو ہلاک کر دیا، ایمان کی طاقت اور ایمان کی برکت سے اللہ نے ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی، اسی طرح آخری زمانے میں اس ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے گا، ایمان والوں کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ یاجوج ماجوج اس دنیا کے اندر برآمد ہوں گے اور اس طرح جیسے اوپر سے ڈھلک رہے ہوں، لڑک رہے ہوں، ایک انبوہ کثیر ہوگا، بے پناہ انسان ہوں گے، ایسا ہجوم اور ایسا ازدحام کہ ایک سمندر جو ان کے سامنے ہوگا اس کا پانی پی جائیں گے۔ اگر کسی نے پہلے اس جھیل کو اور سمندر کو دیکھا ہوگا اور ان کے آنے کے بعد جب یہ پانی پی جائیں گے تو حیرت میں پڑ جائے گا کہ کبھی کے اندر بھی پانی تھا اور اتنا زیادہ بڑی تعداد میں پانی، پوری کی پوری قوم اس کو پی جائے گی۔ وہ یاجوج اور ماجوج اس دنیا کے اندر فساد برپا کریں گے، فتنہ برپا کریں گے، پوری دنیا کے اندر فتنہ اور فساد اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور اللہ ایمان والوں کی ایمان کی برکت سے یاجوج ماجوج سے بھی حفاظت فرمائے گا۔ وہ کہیں گے ہم نے دنیا والوں کو قتل کر دیا، آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اللہ ان کو خون کے اندر رنگ کر رنگین کر کر واپس بھیجے گا۔ تو پھر کہیں گے ہم نے جس طرح زمین والوں کو قتل کر دیا، آسمان والوں کو بھی ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ ان کے اوپر بیماری مسلط فرما دے گا اور تمام کے تمام آنے واحد میں مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا بغتی اونٹوں کے برابر، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر دریاؤں اور سمندروں کے اندر پھینک دیں گے، بارش نازل فرمائے گا اور پھر بارش زمین کو دھو دے گی، بدبو تمام کی تمام دور ہو جائے گی، تعفن و سڑان ختم ہو جائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے پہاڑ سے اتر کر آئیں گے۔ برکت کا زمانہ ہوگا، امن کا زمانہ ہوگا، سلامتی کا زمانہ ہوگا، تمام زمین اپنے خزانے اور برکتیں باہر نکال دے گی۔ تو دیکھو ایمان والے یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، جس طرح پہلے اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ رہے۔ تو یہ ایمان اتنی عظیم دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے اور اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ پوری کائنات کا نظام ایمان والوں کی وجہ سے چلا رہا ہے، اور اللہ نے اسی ایمان کا وعدہ ہم سے عالم ارواح میں لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس دنیا کے اندر ہم آ کر بھول گئے، اور جب بھولے ہیں تو اب یہ محنتیں ہیں اسی عہد و پیمان کو یاد دلانے کے لیے ہیں، اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہو جائے، ہمارا ایمان اللہ پر قوی ہو جائے، اور جو ایمانیات ہیں اور اعتقادیات ہیں وہ تمام کے تمام مضبوط طریقے پر ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائیں، راسخ ہو جائیں، دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جائے اور ہم ایمان کی چاشنی اور حلاوت محسوس کرنے لگے۔ ہم عالم ارواح میں تو اقرار کر کے آئے، الست بربکم قالوا بلا، سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، آپ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں۔ دنیا کے اندر
جب محنتیں کی اور اللہ کے بندے جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور وہ اسی کے مطابق زندگی گزارنے لگے، کتنے ایسے ہیں جو بد نصیب ہیں، جو ایمان کی دولت سے محروم رہے، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ایک عالم آئے گا جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جس کو عالم قبر کہتے ہیں، جو دنیا اور آخرت کے بیچ میں منزل ہے۔ عالم برزخ اور عالم قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا ولخرجتم الى الصعودات۔ خدا کی قسم، جس کو میں جانتا ہوں اگر تم جاننے لگو تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا، گریہ و زاری تمہارے اوپر طاری ہو جائے گی، تمہاری چیخیں نکل جائیں گی، تم روتے چلاتے چیخ و پکار کرتے ہوئے صحرا اور جنگلوں کی طرف نکل جاؤ گے۔ وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں؟ وہ ہے عالم برزخ کا عذاب، وہ ہے عالم برزخ کے اور عالم قبر کے سوالات، وہ ہے عالم حشر کی ہولناکیاں، اور وہ ہے عالم جہنم کے خطرناک عذاب، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف کے اندر بیان فرما کے ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے۔ اور جب مومن قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب اللہ کے بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے ساتھی واپس آتے ہیں تو لا يسمع قرع نعالہم، وہ دفن کرنے والوں کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ اسی درمیان اللہ کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فیاتیہ ملکان فیجلسانہ، دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں۔ وہ فرشتے کون ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ عام طور سے ان فرشتوں کو کہتے ہیں منکر نکیر، اجنبی ہوتے ہیں، نا آشنا ہوتے ہیں، ان کی شکلیں ڈراؤنی ہوتی ہیں، ان کی شکلیں خوف زدہ کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے مبشر اور بشیر بن کر آتے ہیں، خوشخبری دینے والے، بشارت دینے والے۔ ان کی شکلیں نورانی ہوتی ہیں، وہ انس محسوس کرتا ہے، وہ دل کے اندر محبت محسوس کرتا ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو ایک پیار اور محبت اس کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے، وہ ان سے ڈرتا نہیں، وہ گھبراتا نہیں۔ اس قبر کے اندر جب مومن بندے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو یہ دو فرشتے آتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر کوئی عالیشان بنگلہ ہو، عالیشان کوٹری ہو، ہر طرح کی کمرے کے اندر سہولتیں ہوں، خوب جگمگا رہا ہو، ہر طرح کی اس کے اندر لائٹنگ ہو، ہر طرح کی روشنی ہو، ہر طرح کی سہولیات ہوں، لیکن باہر سے کوئی تالا لگا دے، اب آپ کو ضرورت پڑی باہر نکلنے کی، اب آپ چیختے ہیں، پکارتے ہیں، چلاتے ہیں، کوئی آپ کی آواز کو سننے والا نہیں، کوئی باہر سے دروازہ کھولنے والا نہیں۔ ایک دن اسی طرح گزر جائے، آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ دوسرا دن گزر جائے، ذرا تصور کرو کیا عالم ہوگا۔ اور جب رات کا سناٹا ہوگا تو ہوش و حواس آپ کے قابو میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اس دنیا کے اندر جبکہ گھر کے کمرے کے اندر ہر طرح کی روشنی ہے، ہر طرح کی سہولتیں ہیں، لیکن باہر سے اس کو بند کر دیا گیا ہے، کوئی آپ کی صدا اور آواز کو سننے والا نہیں، پھر گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، خوف زدہ ہے، ہوش و حواس اس کے خراب ہو چکے ہیں۔ وہ قبر کا عالم جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو قبر روزانہ پکارتی ہے، انا بیت الوحدہ، انا بیت الظلمہ، انا بیت الدود، انا بیت الوحشہ، میں ظلمت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں ڈراؤنا گھر ہوں، یہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں، جہاں سب کے سب دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، وہاں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں،
کوئی روشنی نہیں، کوئی سوراخ نہیں، چیخ و پکار کوئی سننے والا نہیں، اس وقت جب فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میں جانتا ہوں اگر تم جاننے لگو تو تمہاری چیخیں نکل جائے، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، تمہارا رونا زیادہ ہو جائے، چیخ و پکار کرتے ہوئے صحرا اور جنگلوں کی طرف نکل کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے عالم برزخ اور یہ ہے عالم قبر، اس کے اندر بٹھایا جاتا ہے اور کہتے ہیں فرشتے ما ربک ما دینک وما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور ان کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو۔ اب دیکھیے عالم ارواح کے اندر کیا ہم عہد و پیمان کر کے آئے تھے، اللہ نے ہم سے کیا اقرار لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ اس دنیا کے اندر اسی کو یاد دلایا گیا، انبیاء کرام نے اسی کے لیے محنتیں کی ہیں، امت محمدیہ اسی کے لیے محنتیں کر رہی ہیں، یہ قربانیاں اسی کے لیے ہیں، اور جو اللہ کے نیک بندے اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اس وعدے کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اس میثاق کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور اسی وعدے کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری تو ان کی اس دنیا کے اندر زندگی سنور گئی، انہوں نے اپنی زندگی کو کام میں لگا لیا، ان کی زندگی بن گئی، ان کا مال بھی کام میں آ گیا، ان کی جان بھی کام میں آ گئی، اور جب عالم قبر کے اندر وہ پہنچتے ہیں تو یہی سوال دہرایا جاتا ہے من ربک، تیرا پروردگار کون ہے، جو ہم نے اقرار کیا تھا دنیا کے اندر اس کے مطابق زندگی گزاری، جب عالم قبر کے اندر دفن کیے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے فرشتے یہی سوال کریں گے من ربک، تیرا پروردگار کون ہے۔ اگر دنیا کے اندر ہم اس کے اوپر ثابت رہے، قائم اور دائم رہے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے تو ایک دم کہہ دیں گے ربی اللہ، میرا پروردگار کون ہے، اللہ ہے، میرا پروردگار وہ ہے جس کی ربوبیت کا ہم نے عالم ارواح میں اقرار کیا تھا، میرا پروردگار وہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا اور اس کے اوپر ایمان لائے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہیں کیسے معلوم، وہ کہیں گے کہ ایک نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بتایا، آپ کے اوپر کتاب نازل کی گئی، قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقت، میں اللہ کی کتاب کو میں نے پڑھا، اللہ کی اس کتاب کے اوپر ایمان لایا اور میں نے اس کتاب کی تصدیق کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی تھی۔ تو اگر ہم ایمانی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اور اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے جو محنت کرے گا اس کے تقاضوں کے اوپر بھی عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس قبر کے اندر بھی وہ کامیاب ہوگا اور سوال و جواب میں پورا ہوگا اور یہ کہے گا ربی اللہ، میرا پروردگار تو اللہ ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نام سنا ہوگا، بڑی نیک خاتون گزری ہیں، بڑی خدا ترس، متقیہ اور پارسا، اللہ کی نیک بندی۔ جب ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو کسی اللہ والے کے دل پر منکشف ہوا اور اللہ نے ان کے اوپر ان کی قبر کے سوال و جواب کو منکشف فرما دیا۔ فرشتے آئے، کہنے لگے من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل۔ حضرت رابعہ بصریہ فرمانے لگیں کہاں سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے، آسمانوں سے آئے ہیں۔ رابعہ بصریہ فرمانے لگیں تم آسمانوں سے جس کی مسافت بہت زیادہ ہے، 500 سال کی مسافت سے بھی زیادہ، تم اتنی لمبی مسافت طے کر کے آئے ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے ہو، تب بھی تم اللہ کے نام کو نہیں بھولے اور اللہ کا نام تمہیں یاد ہے۔ میں تو ابھی 1.5 گز زمین کے نیچے آئی ہوں، میں اس پروردگار کو اور اس اللہ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ تو یہ ہے اس دنیا میں محنت کرنے کا نتیجہ، اپنے ایمان پر محنت کرنے کا نتیجہ۔ جتنا ہم رگڑیں گے، جتنی محنت کریں گے،
آپ سونے کو رگڑو گے اتنا وہ چمکے گا، مشک کو جتنا رگڑو گے اتنی خوشبو مہکے گی، اپنے ایمان پر جتنی محنت ہوگی اتنا ایمان کندن بنے گا، اتنا اس کو جلا نصیب ہوگا، اتنا وہ چمکے گا، جتنی محنت کریں گے اتنا طاقتور بنے گا، جتنی محنت کریں گے اتنا قوی ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا، دنیا کے اندر بھی مضبوط ہوگا اور عالم قبر کے اندر بھی وہ مضبوط ہوگا۔ حضرت رابعہ بصریہ جب انتقال کا وقت آیا تو جیسے اس دنیا کے اندر مسلمان اور مومن اللہ کے بندے رخصت ہوتے ہیں تو آس پاس بیٹھنے والے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھتے ہیں، کلمے کی تلقین کرتے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھنے والے بھی جب لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگے اور اس کا ورد کرنے لگے تو حضرت رابعہ بصریہ مسکرانے لگی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ تو فرمانے لگی پوری زندگی میں اسی پر محنت کرتی رہی، پوری زندگی میں اپنے ایمان کو بناتی رہی اور آج تم مرنے کے وقت اسی کو یاد دلا رہے ہو۔ اگر میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر محنت نہ کی اور تمہارے یاد دلانے سے مجھے یاد آیا تو میری زندگی کسی کام کی نہیں۔ ایسا بن کر جانا چاہیے اور دنیا کے اندر ایمان کے اوپر ہماری اتنی محنت ہو کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر بے ساختہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ورنہ آج ہماری حالت کیا ہے؟ 1 کے 9 بن جائیں، 9 کے 100 بن جائیں، اگر پراپرٹی والا ہے تو ہر وقت اسی کا لین دین، جاگتے بھی اور سوتے بھی، دکاندار ہے تو زبان پر وہی ہے، اسی کا ورد ہے، اسی کا حساب و کتاب ہے، اسی کی تلقین ہے۔ ایک بنیا سود پر کام کرتا تھا اور یہ بنیے غیر مسلم تو سود کو بڑی پاکیزہ اور حلال روزی سمجھتے ہیں۔ سود پر رقم دیتا تھا اور لوگوں کے پاس جاتا تھا، دوگنا وصول کرتا تھا۔ جب ان سے وصول کرتا تھا کسی سے کہتا تھا مجھے 100 روپے دو، وہ کہتا بھائی 100 نہیں ہے 50 لے لو، کہ لاؤ 50 ہی دے دو۔ اسی طرح اس کی زندگی گزرتی رہی۔ ایک مرتبہ سویا، خواب میں دیکھا کہ کسی کے جس کے اوپر قرضہ ہے اس سے مطالبہ کرنے کے لیے گیا اور اس سے کہہ رہا ہے کہ مجھے 2 روپے دے دے یا 100 روپے دے دے، جو میرے تیرے اوپر سود کے قرضے کے ہیں 100 روپے دے دے۔ وہ کہتا لالا جی میرے پاس 100 روپے نہیں ہے، تم 50 روپے لے لو۔ وہ کہتا نہیں 100 روپے دے۔ وہ کہتا ہے کہ لالا جی 50 روپے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ بیداری کا، خواب کا؟ خواب میں لالا جی اس سے خوب مباحثہ کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے 100 روپے دے۔ وہ کہتا ہے 100 روپے نہیں ہے 50 روپے لے لو۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی اور آنکھ کھلتے کھلتے کہتے ہیں چلو اب تو سونے سے کوئی فائدہ نہیں، لا 50 ہی دے دے، لا 50 ہی دے دے۔ حالانکہ آس پاس اس کے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جب بیدار ہوا تو زبان کے اوپر یہی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم خواب غفلت کے اندر ہیں، آج ہم سوئے ہوئے ہیں، آج ہم خواب میں ہیں۔ عالم قبر کی زندگی ہمیں خواب لگتی ہے، عالم برزخ کی زندگی ہمیں ایک خواب لگتی ہے، عالم حشر کی زندگی ہمیں خواب لگتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی خواب کے اندر ہم اسی طرح محو رہیں، سوئے ہوئے رہیں، اور جب عالم قبر اور عالم برزخ کے اندر ہمیں اٹھایا جائے تو ہم دنیا کی باتیں کر رہے ہوں اور فرشتوں کے سوال کرنے کی بجائے دنیا کے حساب کتاب کا تذکرہ کر رہے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب مرنے کا وقت آئے تو ہماری زبان پر اللہ ہماری حفاظت فرمائے کلمے کے بجائے کوئی دوسرے الفاظ ہوں۔ اس لیے آج ہم اس پر محنت کر لیں، آج اس کے لیے محنت کر لیں، اس پر محنت کر لیں جس کا ہم اقرار کر کے آئے ہیں عالم ارواح کے اندر۔ تو فرشتے جب میدان عالم قبر کے اندر پوچھیں گے من ربک، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ کون ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے، تو اگر ہماری زندگی ایمانی محنت والی ہے، ایمان پر محنت کی ہے، ایمان کے تقاضوں پر ہم نے عمل کیا ہے اور اسی کے لیے محنتیں کی ہیں، تو فوراً کہہ دیں گے ربی اللہ، میرا پروردگار تو اللہ ہے، میرا دین دین اسلام ہے جس کی میں تبلیغ کرتا رہا، جس کی طرف دعوت دیتا رہا۔ ہمارے نبی ہے، یہ نبی آخر الزماں، ہمارے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے پوچھیں گے تجھے کیسے معلوم؟
کہے گا یہ کہ اللہ نے کتاب اپنے نبی پر نازل فرمائی، میں نے اس کتاب کو پڑھا، میں اس کے اوپر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی ہے، تو دیکھو دنیا کے اندر قرآن پڑھتا تھا، اس کے تقاضوں پر عمل کرتا تھا، ایمان رکھتا تھا، اس کے تقاضوں پر عمل کرتا تھا، ایمان والا تھا، اس کے لیے محنت کرتا تھا، سوال جواب میں پورا اترے گا، امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب اللہ کی طرف سے ندا دی جائے گی کہ میرا بندہ سچ کہتا ہے، صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، اب تو ففرشوا لہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، اور پھر اس سے کہیں گے فرشتے نم کا نومت العروس، اب تو شب عروسی کی دلہن کی طرح سو جا، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جا، اب تجھ کو وہ جگائے گا جو تیرا سب سے زیادہ محبوب ہوگا، یعنی عالم آخرت میں اب اللہ تعالیٰ تجھے بیدار فرمائے گا، تجھے اٹھائے گا۔ لیکن خدا نخواستہ جو اس ایمان سے محروم رہے، جب قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا اور فرشتے آئیں گے اور اس کو بٹھائیں گے اور اس سے کہیں گے من ربک، بتا تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور یہ نبی کون ہے، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ فرشتے کہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے جھوٹ کہا، دنیا کے اندر اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی، انبیاء کرام آتے رہے اور وہ عالم ارواح کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے رہے، وہ میثاق یاد دلاتے رہے، وہ وعدہ یاد دلاتے رہے، میرے اوپر ایمان کی دعوت دیتے رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، یہ ٹھکراتا رہا، یہ انکار کرتا رہا، یہ جھوٹ بولتا ہے، اور اس امت کا اگر ایمان سے محروم ہوگا تو کہا جائے گا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی آخر الزماں کے امتی اس ایمان کے لیے محنت کرتے رہے، دروازے کھٹکھٹاتے رہے، دکانوں پر جاتے رہے، محنتیں کرتے رہے، لیکن یہ ایمان نہ لایا، ایمان نہ لایا، ایمان سے محروم رہا، یہ جھوٹ کہتا ہے، ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں، ہائے افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر تو اس کے لیے جہنم کا لباس بچھایا جائے گا، جہنم کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، اور عالم قبر، عالم محشر کے برپا ہونے تک اسی طرح وہ عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ پہلی منزل ہے قبر کی، جہاں ایمان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کا تذکرہ آتا بے پناہ روتے، ریش مبارک تر ہو جاتی، قبر پر کھڑے ہوتے، زار و قطار روتے، لوگ کہتے آپ تو ذوالنورین ہیں، آپ تو شہید قرآن ہیں، آپ کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنا دی گئی، پھر یہ زار و قطار رونا کیسا ہے؟ فرماتے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ ان نجا منہ، اگر اس سے نجات پا گیا، فما بعدہ ایسر منہ، اس کے بعد کی تمام منزلیں آسان ہیں۔ فإن لم ینج منہ، اگر یہاں گرفتار ہو گیا اور یہاں عذاب میں مبتلا ہو گیا، فما بعدہ اشد من، تو اس کے بعد کی جتنی منزلیں ہیں سب کی سب اس سے زیادہ خطرناک اور ہولناک ہیں۔ یہ سب سے پہلی منزل ہے، یہاں ایمانیات کے بارے میں سوال ہوگا، ایمان کے بارے میں سوال ہوگا، بنیادی عقائد کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو عالم ارواح میں اسی کا وعدہ لیا تھا، دنیا کے اندر اسی پر محنت ہوئی، عالم قبر کے اندر دفن کیا گیا، تو اگر محنت پوری ہے، ایمان مضبوط ہے، طاقتور ہے اور قوی ہے، تو سوال و جواب میں پورا اترے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ خدا نہ کرے اگر اس سے محروم رہا، ایمانی محنت کے اندر کمزوری رہی، ایمانی تقاضوں کے اوپر عمل نہ کیا، تو عالم دنیا کے اندر بھی ناکام اور عالم قبر کے اندر بھی نامراد، اور اس کے بعد عالم محشر برپا ہوگا، اور وہاں بھی کیا سوال و جواب ہوں گے؟ وہاں بھی یہی سوال و جواب ہوں گے۔ اس کا سلسلہ جس کے لیے ہم محنتیں کر رہے ہیں، اس کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ دنیا کے اندر آیا، عالم قبر کے اندر، عالم برزخ، اور پھر عالم حشر کے اندر، اور یہی ایمان اپنی برکتوں کے ساتھ ہمیں کہاں لے کر جائے گا؟ جنتوں کے اندر لے کر جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فضل فرمایا، احسان فرمایا،
ہمیں ایمان عطا فرمایا، بغیر مانگے عطا فرمایا، بغیر سوال کے عطا فرمایا، بغیر درخواست کے عطا فرمایا، بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے عطا فرمایا، بغیر مشقت کے عطا فرمایا۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہی کم ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنتیں دیکھو کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کا حال تھا، وہاں بد اخلاقی، وہاں بے ایمانی، اور وہاں بددیانتی، وہاں فحاشی، وہاں زناکاری، وہاں بدکاری، وہاں کفر و شرک، اور وہاں اخلاقی بدحالی۔ لیکن میرے آقا آئے اور دعوت اور تبلیغ کی محنت سے عرب کی کایا پلٹ کر رکھ دی اور بہترین معاشرہ وجود کے اندر آیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے ایسی روح پھونکی جو راستہ بھٹکے ہوئے تھے وہ راہ راست پر آ گئے اور بھٹکے ہوئے کو راہ بتانے والے بن گئے۔ اسی طرح میوات کا حال تھا، وہاں نام کے مسلمان تھے، نام ہندوانہ تھے، ہندوانہ لباس تھا، عورتیں ہندوانہ لباس پہنتی تھیں، پنڈت آ کے ان کا نکاح پڑھاتے تھے، کبھی کبھی قاضی بھی آ کر نکاح پڑھاتا تھا، احکام اسلام سے وہ ناواقف تھے، ہولی وہ مناتے تھے، دسہرہ وہ مناتے تھے، دیوالی وہ مناتے تھے، لیکن اسی ایمانی محنت کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو سچا پکا ایمان والا بنا دیا، سچا پکا ایمان والا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ وہی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر بھی پیوست فرما دے اور ایمانی محنتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔